نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس درس میں ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ روزے کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کے ذریعے سے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ روزے کے لیے عربی زبان میں صوم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور صوم کے معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ گویا کہ روزے کی حالت میں ایک بندہ اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال کر اسے اللہ کا مطیع و فرمانبردار بنا دیتا ہے، اور اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ دراصل روزے کی یہی حقیقت ہے کہ ہم روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ پاؤں، اپنی زبان، اپنی آنکھوں، اپنے کانوں اور اپنے اعضاء و جوارح کی مکمل حفاظت کریں اور جسم کے ہر حصے کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ بظاہر تو روزے کی تعریف یہی ہے کہ ہم نے اگر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانا پینا اور جنسی لذت کا حاصل کرنا چھوڑ دیا، ان چیزوں سے ہم دستبردار ہو گئے، تو شریعت کی اصطلاح میں یا فقہ اور قانون کی زبان میں اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن روزے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہوتے ہو اور کوئی تم سے گالی گلوچ، بد زبانی یا بد کلامی کرے تو تم اس کا جواب بد کلامی اور بد زبانی سے نہ دو، بلکہ صرف اس سے یہ کہو کہ میں تو روزے سے ہوں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یعنی یہ روزہ ہمیں گناہوں سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اور شیطان کے حملوں سے روکنے کے لیے، بچنے کے لیے ہمیں ڈھال کا کام دیتا ہے۔ یعنی جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالیں، آنکھوں سے کسی ایسی چیز کو نہ دیکھیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزے کے مقصد ہی کو نہیں سمجھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے، اور تقویٰ کے معنی بھی بچنے کے ہیں، پرہیزگاری کے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، ان سے پرہیز کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کے احکامات کی پیروی اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، یہی تقویٰ کا مفہوم ہے۔ اور روزے کے ذریعے سے ہمیں یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کی بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے رک جائیں اور اللہ کے حکم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ اگر ہم نے روزہ رکھ کر بھی اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہیں تو پھر روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہ کرے، اب جانتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اگر روزے کے ذریعے سے ہمیں تزکیہ نفس حاصل نہیں ہوتا، تقویٰ حاصل نہیں ہوتا، ہم اللہ کی نافرمانیوں کو نہیں چھوڑتے، تو وہ روزہ محض بھوک پیاس کا دوسرا نام رہ جاتا ہے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یعنی روزہ رکھ کر بھی ہم گالی گلوچ کریں، حرام کھائیں، فلمیں دیکھیں، گانے سنیں اور جو ہے وہ حرام کا رزق کمائیں اور دوسری برائیوں کے اندر ملوث رہیں، تو یہ روزہ محض جو ہے وہ بھوک پیاس باقی رہ جائے گی، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور کتنی بد نصیبی اور محرومی ہوگی کہ ہم ان گرمی کے دنوں میں 14-15 گھنٹے جو ہے وہ بھوک پیاس بھی برداشت کریں اور ہمیں اس کا کوئی اجر و ثواب بھی نہ ملے۔ تو یہ روزہ گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ روزہ ہمارے اندر تقویٰ کیسے پیدا کرتا ہے۔ تقویٰ میں نے آپ سے عرض کیا کہ تقویٰ کا لفظی معنی تو بچنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا۔
اب تقویٰ کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے یوں زندگی بسر کرنا کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ کا مفہوم ہے۔ اب یہ روزہ ہمیں کیسے اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لگاتا ہے، آپ روزے کے عمل پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ دیکھیے رمضان کے مہینے میں ہم سحری کو اٹھ کر کھاتے پیتے ہیں، حالانکہ یہ عام طور پر کھانے پینے کا معمول نہیں ہے، اور جب سو کر ہم اٹھتے ہیں تو اس وقت اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بات نفس سے بڑا گراں گزرتی ہے، اور روزے کا مقصد ہی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس وقت میٹھی نیند آدمی سو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی اس خواہش کو اللہ کی مرضی پہ قربان کرتا ہے اور اٹھ کر کھاتا پیتا ہے۔ اچھا اس وقت خاص کر ابتدائی دنوں میں کھانے کو بھی جی نہیں چاہتا، لیکن اپنی خواہش کے خلاف بندہ عمل کر رہا ہے کہ خواہش یہ کہتی ہے کہ سو جائے اور کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا ہے کہ یہ سنت ہے، سحری کھاتا ہے، اور جو ہی سحری کھاتے ہوئے یا سحری کھانے کے بعد اذان ہوتی ہے تو وہ کھانے پینے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ جب وہ کھانے پینے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو اب غروب آفتاب تک وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اور جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اس کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوتے ہیں، لیکن مغرب کی اذان سے پہلے وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور جو ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے تو وہ کھجور یا پانی سے روزہ افطار کر کے اس کے بعد رات بھر کھانے پینے لگتا ہے۔ اب آپ اس عمل کے اوپر غور کیجئے کہ یہ سب کا سب کیا ہے، اور ایک سوال کرنے کی اپنے آپ سے ایک عادت ڈالیے کہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں تو اس کا ہمیں بڑا فائدہ پہنچے گا۔ جب ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، مثلا یہ ہے کہ آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، میٹھی نیند کو قربان کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں یہ کیوں اٹھا ہوں، میری خواہش تو سونے کی ہے، جی تو یہ چاہتا ہے، اب اس کے بعد آپ کھا رہے ہیں لیکن کھانے کے لیے بھی جی نہیں چاہتا، خواہش کے خلاف بالکل امر ہو رہا ہے، یعنی خواہش یہ ہے کہ اس وقت تو کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مجھے اس وقت اٹھ کر سحری کھانی چاہیے تو میں کھاتا ہوں، یعنی خواہشات کے بالکل خلاف عمل ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خدا نہ خواستہ اگر آپ تاخیر سے اٹھے ہیں اور آپ کی ابھی جو ہے وہ بھوک جو ہے وہ مٹی نہیں ہے اور آپ مطلب یہ ہے کہ کھانا مزید کھانا چاہتے ہیں، لیکن فجر کی اذان ہو گئی ہے تو آپ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، حالانکہ آپ مزید کھانا کھانا چاہتے ہیں، دن بھر آپ نے بھوک پیاس کاٹنی ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی خواہش کے خلاف عمل کرتے ہوئے آپ نے کھانا چھوڑ دیا۔ اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں میٹھی نیند چھوڑ کر کیوں اٹھا ہوں، ابھی میں نے کھانے سے ہاتھ کیوں کھینچ لیا ہے جبکہ میری بھوک ابھی باقی ہے، تو اس کیوں کا آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں نے ایسے کیا ہے۔ پھر آپ مغرب کے وقت جب انواع و اقسام کے کھانے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں، اذان ہوتے کے ساتھ ہی آپ نے کھانا شروع کر دیا، تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ابھی تک میں کھانے سے کیوں رکا ہوا تھا اور اب میں نے کھانا کیوں شروع کر دیا، تو اس کیوں کا بھی ایک ہی جواب ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کی اطاعت میں ایسا کیا۔ دن بھر آپ کھانے پینے اور جنسی خواہش سے رکے ہوئے ہیں، اپنے آپ سے سوال کریں میں ایسا کیوں کرتا ہوں، صرف اللہ کی رضا مطلوب ہے، صرف اللہ کے حکم کی اطاعت مطلوب ہے۔ تو اب اس روزے کے پورے عمل کو ہم اگر شعوری طور پر کر رہے ہیں تو پھر میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ سامعین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے حکم کی اس طرح اطاعت کرنا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو اس طریقے سے چھوڑ دینا کیا یہ صرف رمضان کے ساتھ مخصوص ہے؟ نہیں، یہ روزہ تو ایک تربیتی کورس ہے جس کے ذریعے سے ایک مہینہ ہمیں اس بات کی ٹریننگ اور تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے کہ ہم آزاد اور خود مختار نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے معنی ہی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ اطاعت و فرمانبرداری نہ کسی خاص موسم کے ساتھ ہے، نہ کسی خاص مہینے کے لیے ہے، نہ کسی خاص دن کے لیے، نہ کسی خاص رات کے لیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک تم اسلام پر قائم رہو، مرتے دم تک اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پیروی اور اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو محترم سامعین کرام، یہ روزہ ہمیں ایسی ٹریننگ دیتا ہے
ہماری ایسی تعلیم و تربیت کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں تزکیہ نفس بھی حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم نیکیوں کے اس موسم بہار میں بے شمار نیکیاں بھی جمع کرتے ہیں، اللہ کی بخشش اور مغفرت بھی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمیں وہ تقوی حاصل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم سال بھر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی بات کو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ رمضان کا روزہ چھوٹا روزہ ہے اور اسلام کا روزہ بڑا روزہ ہے، اور یہ رمضان کا چھوٹا روزہ ہمیں تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اسلام کا بڑا روزہ رکھنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے، اور غروب آفتاب پر یہ افطار ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس دوران ہم اللہ کے حکم کی اطاعت میں کھانے پینے اور جنسی خواہش سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، گویا کہ اس دوران اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا روزہ ہے، اور اسلام کا جو بڑا روزہ ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے آدمی کے بالغ ہونے سے، اور وہ روزہ افطار ہوتا ہے موت کی ہچکی کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جس طرح رمضان کے مہینے میں اس چھوٹے روزے کے ذریعے سے ہم طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی نافرمانیوں سے دستبردار ہو گئے اور اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کرتے ہیں اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، اس طرح بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا اور ترک کرنا ہے اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر اطاعت خم کرنا ہے۔ یہ اسلام کا بڑا روزہ ہے جس کے لیے ہمیں رمضان کا روزہ تیار کرتا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ کتنا رمضان ہم نے اپنی زندگی میں گزاری، کیا اس کے ذریعے سے ہم نے واقعی یہی تعلیم و تربیت حاصل کی؟ واقعی رمضان ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بن گیا؟ اور واقعی جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، کیا رمضان کے بعد بھی اس تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اسی طرح جھک جائیں اور اللہ کی ہر نافرمانی کو اسی طرح چھوڑ دیں جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں چھوڑ دیا؟ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ ہمارے روزے ہمارے گناہوں کی بخشش کا، جہنم کی آگ سے نجات کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گا۔ اگر نہیں تو کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، پھر صرف بھوک و پیاس ہمیں حاصل ہوگی، اس کے سوا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو سامعین محترم، ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا ایک مہینے کا غیر معمولی تربیتی کورس جو ہے، اس کورس کے بعد ہماری زندگیوں کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، اور وہی تبدیلی اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہمارا رمضان اللہ کے ہاں مقبول ہوا ہے یا نہیں۔ علماء رمضان کی قبولیت کی یہی علامت بتاتے ہیں کہ آدمی کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی آ جائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ ان لوگوں کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اپنے سیرت و کردار، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے معمولات اور اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے اور اپنی پوری زندگی کو شریعت کے تابع بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غیر معمولی تربیتی کورس دیا ہے۔ اس کورس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایک مہینہ ٹریننگ کے ذریعے سے اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندے بن جائیں اور اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کر دیں اور ان سے باز آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔